ایک امتحان ختم ہوا ہمارا، وہ امتحان ہے کہ لڑائی بند ہو گئی، لیکن دوسرا امتحان جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ ہے راستے کی بندش۔ راستے کی بندش، اب کب تک یہ راستے بند ہوں گے ہمیں نہیں پتہ کہ کب تک راستے بند ہیں۔ پچھلے 2 سال سے ایک اذیت بھری زندگی گزار رہے ہیں، ہر 2 مہینے بعد کبھی لڑائی چل جاتی ہے، کبھی ہمیں راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی مسافروں کے حوالے سے مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں کب راستے میں قتل کر دیا جاؤں گا، گاؤں جاتے ہوئے یا گاؤں سے باہر آتے ہوئے۔ لیکن سب سے ضروری اہم یہ ہے کہ دوسرا امتحان، اور دوسرا امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہمارے راستے کھول دیں۔ 7 دن ہو گئے، 7 دن میں ذرا برابر بھی وہاں پہ آپ خود سوچیں کہ جس علاقے کو چاروں طرف سے محصور کیا گیا ہو، وہ وہاں کا راشن، وہاں کے میڈیسنز، وہاں کے خوراک اجناس، وہاں کے بازار وہ کس طریقے سے کھلے رہیں گے۔ وہاں کے خوراک کے حوالے سے لاکھوں کی آبادی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے ایک گاؤں ہے، بلکہ ایک چھوٹے سے ایک آبادی ہے، بلکہ لاکھوں کی آبادی ہے۔ آپ وہاں کی آبادی اگر 6-7 لاکھ تک تو وہ جو کہ رجسٹر اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے وہاں کے ہاسپٹل کی حالت ہے کہ وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، کہ جہاں پہ بس صرف آپ کو ٹیمپریری علاج کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ پشاور کی طرف جائیں۔ سیریس مریض کیا کریں گے؟ وہاں کی ڈیلیوری کے حوالے سے جو پیرنٹس ریشو ہے وہ ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ وہاں کی ایمرجنسی کے حوالے سے جو مریض سیریس ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ شوکت ہے، شوکت شہید ہوا، ان کی والدہ یہاں پہ اسلام آباد کے حوالے سے اسلام آباد کے پمس ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں کیونکہ وہ سیریس تھیں۔ شوکت کے چاروں بھائی جو تھے وہ یہیں پہ اسلام آباد میں تھے، ان کی والدہ نے شوکت شہید کا چہرہ نہیں دیکھا، کیوں؟ کیونکہ وہاں کے بنیادی سہولیات نہیں تھے۔ اب دوسرے امتحان میں ہم گزارش کرتے ہیں، ہم علماء سے گزارش کرتے ہیں، ہم ہر فرد سے گزارش کرتے ہیں، ہر پاکستان کے رہنے والے ہر ذی شعور سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہم بھی تک گئے جنازے اٹھاتے، ہر مہینے ہر 2 مہینے بعد ہمارا جنازہ موصول ہوتا ہے۔ ہم اس بیسس پہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس سے بالکل ہی ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ ہم ایک ایسے علاقے میں رہنے والے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے، تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جنازے موصول کرنے، ہمارے جنازے پہ لبیک یا حسین لکھا ہوتا ہے، ہمارے جنازے پہ مصائب علی اکبر پڑھے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کربلا سے جڑے ہوئے، لیکن ایک فرض ہوتا ہے، ایک آہ ہوتی ہے، ایک فریاد ہوتی ہے جو کہ ہر ایک ذی شعور تک پہنچے، ہر ایک فرد تک پہنچے، جو کہ کراچی میں بھی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ علماء ہے، چاہے وہ ملی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ فرد ہے، ہر وہ فرد جو ذمہ دار ہے، ہر وہ فرد جو ایک مقام رکھتا ہے، ہر وہ فرد جو ایک عہدہ رکھتا ہے، اس پہ ایک ذمہ داری ہے، ان پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیشنال کے حوالے سے اس دوسرے امتحان میں ان کی آواز بنے۔ یہ آواز رکنی نہیں چاہیے جب تک مسلسل دیر پا امن قائم نہ ہو، جب تک مسلسل ایک امن کی فضا قائم نہ ہو اس عوام کے لیے، اس مظلوم عوام کے لیے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو پیشنا کے رہنے والے ہیں، تاکہ ایک بیٹا جب پیشنا سے باہر نکلے، چاہے وہ میں کیوں نہ ہو، میرے گھر پہ بھی شہید ہے، میرے خاندان، میرے گاؤں والے بھی شہید ہیں، میرے دوستوں کو بھی شہید کیا گیا۔ جب دوستوں کا جنازہ اٹھاتے ہم بالکل ایک کمر ہماری جھک گئی ہے۔ وہی ایک جب بھی ہم کربلا کے امام حسین کو یاد کرتے ہیں، امام حسین کے مصائب پڑھتے ہیں، تو ہمیں خود وہ احساس ہوتا ہے کہ کیا تکلیف انہوں نے برداشت کی ہوں گی، کیا جب انہوں نے حضرت عباس کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو وہ کس طریقے سے اٹھایا ہوگا، جب انہوں نے حضرت قاسم کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کس طریقے سے ہم ان دور سے گزر رہے ہیں۔ گزارش ہے دوسرے اس میں ہمارے ساتھ مدد کریں، ہماری آواز بنے، اور یہ احتجاج، یہ فریاد ہر اس ذی شعور تک پہنچائے، ہر اس فرد تک پہنچائے کہ خدا را پیشنار کے حوالے سے یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، بس بہت ہو گیا، اب جنازے اٹھاتے تھے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور یہ دوسرے امتحان میں ہماری مدد کریں تاکہ وہاں کے لوگ، وہاں کے مائیں، وہاں کے بیٹے، وہاں کے بہنیں، وہاں کے بھائی ایک سکون کی زندگی گزار سکیں، وہی سکون کی زندگی جو کہ ہر شہری کا فرض ہوتا ہے، ہر محب وطن کا فرض ہوتا ہے، ہر محب وطن پہ فرض ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری آواز بنے اس دوسرے امتحان میں، اور ہمارے علاقے کے دیر پا امن کے لیے ایک ایسی آواز اٹھائے جو مؤثر بھی ہو، ایک ایسی آواز اٹھائے، اور یہ ہماری فریاد اٹھانا آپ پہ فرض ہے، ہر عالم پہ فرض ہے، ہر عہدیدار پہ فرض ہے، ہر ملی تنظیم پہ فرض ہے۔ نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ جو امام جو کہ آنے والے ہوں گے، ہم اس سے شکایت کریں گے، ہم انہیں اپنے دل پہ لگے ہوئے ہر زخم کو دکھائیں گے، ہم انہیں بتائیں گے کہ جب ہم ایک ایسے علاقے میں مخدوش تھے تو ہماری آواز کون اٹھا رہا تھا، کس مقصد کے لیے اٹھا رہا تھا۔ خدا را ہماری آواز بنے، خدا را پیشنار کی آواز بنے، خدا را ہر اس شہری جس کے نام پہ حسن، حسین اور علی لکھا ہوا ہے، حیدر لکھا ہوا ہے، ان کی آواز بنے، خدا را بنے۔